الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال تعالى في مقام آخر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم. محترم بزرگوں بھائیوں، آپ سب جانتے ہیں کہ آج 14 اگست خوشی کا دن ہے. جب یہ دن آتا ہے ہمارے دلوں میں خوشی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن ساتھ ہی جب ہم اپنی تاریخ کو یاد کرتے ہیں تو پھر غم دیدہ ہو جاتے ہیں، نم دیدہ ہو جاتے ہیں. ہمارے لیے خوشی بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کے نام پر ایک عظیم ریاست عطا فرمائی. لیکن غم اس لیے ہے کہ جس مقصد کے لیے اس ریاست کو، اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا، وہ مقصد ہم بھول چکے ہیں. مقصد کیا تھا؟ ہر ایک کو معلوم ہے کہ اللہ کی زمین، اللہ کا نظام. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک جو عطا فرمایا ہے، یہ صرف زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے یہ امانت ہے. تو چونکہ یہ امانت ہے تو امانت کی حفاظت کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر امانت میں خیانت کریں گے تو پھر ہم منافق ہو جائیں گے، کیونکہ امانت میں خیانت کرنا یہ منافق کی نشانی ہے، مسلمان کی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں منافق کی 3-4 نشانیاں بیان فرمائی. ایک نشانی یہ ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے.
دوسری نشانی یہ ہے کہ جب وہ کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ جب بولتا ہے، کسی سے بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اور بھی نشانیاں ہیں منافق کی۔ اب ہم مسلمانوں کے لیے بھی یہ ایک میسج ہے، پیغام ہے، سوچنا ہے، غور و فکر کرنی ہے کہ آیا ہم سچ بولتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں؟ وعدہ پورا کرتے ہیں یا وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ امانت کو پورا کرتے ہیں یا امانت میں خیانت کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان میں آپ کے سامنے پڑھا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کسی قوم کو نہیں بدلتے، یہ اللہ کا نظام اصول ہے، قانون ہے۔ حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ قوم خود اپنے آپ کو بدلے۔ جب تک قوم خود قدم نہیں اٹھائے گی اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، اللہ تعالیٰ بھی نہیں بدلتے۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب مسلمان ہیں۔ ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، ہم کوئی قوم نہیں ہے، اس کو قوم نہیں کہا جاتا۔ قوم وہ ہوتی ہے جس میں قیام ہو، جس میں انسانیت ہو۔ اہدنا الصراط المستقیم، مستقیم، قیام، قیم، قوم، یہ سب کا ایک مادہ ہے، کاف واو میم۔ آج ہم قوم نہیں ہیں، حقیقت بات یہی ہے، اور نہ ہی ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو بدل لیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالی ہمیں نہ بدلے، ہو ہی نہیں سکتا، ورنہ اللہ کا قرآن جھوٹا ہے۔ اس لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، اپنی قسمت، اپنی تقدیر کو بدلنے کے لیے، مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ اور اس میں اللہ تعالی عروج اور زوال کا اصول بیان فرما رہے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ کا فرمان ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن جو ہے یہ اقوام، قوم کو ہدایت دیتا ہے، جو قوم ہو، یہ اقوام مضبوط ہو۔ تو تبدیلی لانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا پڑے گا، ایمان کو طاقتور بنانا پڑے گا۔ مکہ مکرمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتے ہوئے لوگوں کے ایمان کو مضبوط بنایا، کیونکہ جب ایمان مضبوط ہو جاتا ہے تو افراد مضبوط ہوتے ہیں، اور جب افراد مضبوط ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، تو پھر معاشرہ بھی مضبوط ہو جاتا ہے، طاقتور بن جاتا ہے۔ اور جب معاشرہ طاقتور بنتا ہے تو پھر ملک جو ہوتا ہے وہ بھی طاقتور بنتا ہے، مضبوط بنتا ہے۔ پورا کا پورا ملک نماز پڑھنا شروع کر دے، ایک بھی بے نمازی نہ ہو، سب نماز پڑھنا شروع کر دے، لیکن ہماری تجارت جھوٹ پر کھڑی ہے،
ہماری معیشت کہاں کھڑی ہے؟ ہمارا کاروبار، ہمارا لین دین، ہمارے بازار، ہمارے دن، ہماری راتیں رشوت ہے، جھوٹ ہے، بے ایمانی ہے، دھوکہ ہے، خیانت ہے، لوٹ مار ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، سب کچھ ہے۔ ہم جانتے ہیں ہم سب اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ ملکی خزانے کو اپنا ذاتی مال سمجھا جاتا ہے۔ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ خلیفہ تھے، آپ جو کہیں، بیٹھے ہوئے ایک آدمی ملنے کے لیے آیا، چراغ جل رہا تھا، وہ ذاتی کام سے ملنے کے لیے آیا۔ جب وہ آیا تو فوراً چراغ بجھا دیا۔ یہ کیا بات، اندھیرا ہو گیا چراغ بجھا دیا؟ چراغ جلانا چاہیے، روشنی کرنی چاہیے، بلکہ عمر بن عبد العزیز نے چراغ بجھا دیا۔ پوچھنے پر یہ کہا اصل بات یہ ہے کہ یہ چراغ جو جل رہا ہے اس میں جو تیل ہے یہ سرکاری خزانے سے ہے، اور آپ جو میرے پاس آئے ہو میرا ذاتی معاملہ، ذاتی کام ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ سرکاری خزانے کا جو مال جو ہوتا ہے اس کو میں اپنی ذاتیات میں خرچ کروں۔ آج دیکھیں ہم ان کا نام لے رہے ہیں، عمر بن عبد العزیز، جس کو ثانی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور قول ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کتا پیاس سے بھوک سے مر گیا تو کل قیامت والے دن عمر کا گریبان پکڑا جائے گا۔ انسان نہیں، ایک کتا بھوک اور پیاس سے مر گیا۔ حالانکہ اس وقت کوئی یہ سہولیات، کیمرے وغیرہ، سوشل میڈیا، پیغام رسانی کے جو اسباب ہوتے تھے کچھ بھی نہیں تھا۔ آج تو سب کچھ ہے، لوگ بھوک مر رہے ہیں، پیاس سے مر رہے ہیں، آئے دن مہنگائی بڑھتی جا رہی، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، لوگ بیچارے پریشان ہیں، آج گزارا نہیں ہو رہا ہے۔ ایک کتے کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں، انسان تو بہت بڑی دور کی بات ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں بدلنا پڑے گا، اور اس میں یہ نہیں کہ خدا اگر بدلے گا تو میں بدلوں گا، پھر تو کوئی بھی نہیں بدلے گا۔ ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی ذمہ داری کو نبھائے، ہم ہر ایک اپنا اپنا چراغ کو جلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت کیا بنے گا جب امانتیں ضائع کی جائیں گی۔ میرے نوجوان بھائی دوست بیٹھے ہوئے یہ توجہ سے سنتے جائیے گا، آپ نے فرمایا اس وقت کیا بنے گا جب امانتیں ضائع کی جائیں گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیفا اضاعتھا، امانتیں کیسے ضائع ہوں گی؟ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جب معاملات، جو بھی معاملات ہو، آپ سمجھتے جائیں اس منبر پر بیٹھ کر بولنا بڑا خطرناک کام ہوتا ہے، اور خاص طور پر پھر آج کے اس دور میں معاملات جس سطح کے بھی ہوں، ملکی سطح کے، اگر وہ سونپے جائیں، حوالے کیے جائیں ان لوگوں کو جو اس کے اہل نہیں ہیں، جو نظام نہیں چلا سکتے، ان کے حوالے اگر یہ معاملہ، ملکی معاملہ سپرد کر دیے جائے تو پھر آپ نے فرمایا یہ امانت کو ضائع کرنا ہے اور قیامت کا انتظار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم وطن عطا فرمایا، ہر طرح کے موسم اس عظیم وطن میں پائے جاتے ہیں،
ہر طرح کی نعمتیں اس عظیم مبارک وطن میں پائی جاتی ہیں. ہر چیز، کھیت کھلیان سرسبز و شاداب، سب کچھ ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک قیامت کے قریب ایک زمانہ آئے گا، کافر تمہیں مارنے کے لیے ایک دوسرے کو بلائیں گے. یہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. ایک زمانہ آئے گا کافر تمہیں مارنے کے لیے ایک دوسرے کو ایسے بلائیں گے جیسے کہ تم کھانے کے لیے لوگوں کو دسترخوان پر بلاتے ہو. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہم مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا نہیں، تعداد تمہاری کم نہیں ہوگی بلکہ اور زیادہ ہو جائے گی. آج مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، تو آپ فرما رہے مسلمانوں کی تعداد اور زیادہ ہو جائے گی، تو پھر کیسے مارے جائیں گے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا وہ سارے مسلمان ایک جھاگ کی طرح مصنوعی مسلمان ہوں گے، آرٹیفیشل مسلمان ہوں گے، نام کے مسلمان ہوں گے، کام کے مسلمان نہیں ہوں گے. آج یہی بات ہے پوری دنیا میں ہم دیکھ لیں، مسلمانوں کی اکثریت کے باوجود مسلمان طبقہ کمزور ہے، مارتا ظلم میں پس رہا ہے. اس لیے دوسری جگہ پر اللہ کا فرمان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تم سارے کے سارے پکڑ لو، تھام لو، متحد ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، اپنے اندر اتفاق پیدا کرو، اتحاد پیدا کرو. وَلَا تَفَرَّقُوا، منتشر مت ہو جاؤ، تفرقہ بازی اختیار مت کرو. دشمن کا سب سے پہلا وار یہی ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں میں انتشار کو پھیلاتا ہے. جب مسلمانوں میں انتشار پھیلے گا، مسلمان جب تقسیم ہو جائیں گے تو پھر طاقت ختم ہو جائے گی. آج ملک کیا گھر میں بھی اتفاق نہیں، ایک گھر میں بھی اتفاق نہیں، باپ کی اولاد کی نہیں بنتی ہے، میاں بیوی کی نہیں بنتی ہے، چچوں کے ساتھ نہیں بنتی، ماموں کے ساتھ نہیں بنتی، گھروں میں بھی اتفاق نہیں ہے. وہ برداشت بالکل ختم ہو چکی ہے. اس لیے میرے عزیزوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بلندیاں ملیں، ہمیں عروج ملے، تو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، اپنے ایمان کو مضبوط بنانا پڑے گا. مسلمان ایک وزن رکھتا ہے، یہ شاپر کی طرح نہیں ہوائی اور لے کر اس کو اڑا ہو. مسلمان کا ایک وزن ہے، اور یہ ہم سے پوچھا جائے گا. اللہ نے یہ امانت عطا فرمائی، اور حدیث میں آتا ہے کلکم راعی، تم میں سے ہر ایک راعی ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. باپ سے اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، ان کو دین سکھایا نہیں سکھایا. دنیا سکھانا یہ کوئی کامیابی نہیں. دنیا کی تعلیم ہائی لیول کی تعلیم ہو، لیکن ذہن میں رکھنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ آدمی جس نے قرآن کو سیکھا اور آگے سکھایا. یہی حافظ قرآن آج یہ مدارس دینیہ جو آپ کے تعاون سے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. چاہے جتنا بھی آپ تعاون کرتے ہیں وہ تو آپ اور اللہ کا معاملہ ہے. 10 روپے ہے، 20 روپے ہے، 100 روپے، 50 روپے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. جس درجے کا اخلاص ہوگا اس درجے کی اس میں قیمت ہوگی، اس کا وزن ہوگا. ایک آدمی 10 روپے خرچ کرتا ہے طالب علم پر، اور ایک آدمی لاکھ روپے خرچ کرتا ہے، لیکن لاکھ روپے خرچ کرنے والے کی نیت دکھلانا مقصود ہے،
وہ اس کو کوئی کام نہیں آئے گا. اور جو 10 روپے خرچ کر رہا ہے طالب علم پر، مہمان رسول پر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں. حدیث میں آتا ہے یہ طالب علم، قرآن مجید سیکھنے والے، علم دین سیکھنے والے، ان کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر اٹھاتے ہیں. ان کو معمولی نہ سمجھیں، ان سے محبت ہو. پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے حدیث بھی پڑھی تھی، علماء سے محبت. یہ غیروں کی سازش ہے کہ وہ ہمیں علماء کے خلاف کرتے ہیں. علماء سے کم از کم محبت ہو، علم دین سے محبت ہو. تو ان پر خرچ کرنا اخلاص، اللہ تعالیٰ اخلاص دیکھتے ہیں. یہ مدارس دنیا، حافظ قرآن جہنم میں جا رہے ہوں گے، فیصلہ ہوگا یہ جہنم ہے، یہ جہنم ہے. حافظ قرآن کھڑا ہوگا، کہے گا یا رسول اللہ دیکھ، یہ میرے والد صاحب ہے، یہ میری والدہ ہے، یہ میرا ماموں ہے، دنیا میں میرا خیال کیا کرتا تھا، میں درس میں پڑھنے جاتا تھا، میرا خیال کرتا تھا، مجھے تھپکی دیتا تھا کہ بیٹا پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، آپ کی آخرت بن جائے گی، آخرت آپ کی سنور جائے گی. دل میں قرآن مجید محفوظ ہے. کتنی بڑی مقدس کلام، کتنی بڑی مقدس کلام اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمائی. ایک یہ بھی زبان کی وجہ ہے، قرآن سے دوری. قرآن سے دوری صرف قرآن کا پڑھنا کافی نہیں، ہم تو پڑھنا بھی بھول چکے ہیں. رمضان جب آتا پھر قرآن جیت کو اٹھاتے ہیں. آج ہم موبائل کو 10-12 گھنٹے دے دیتے ہیں، لیکن قرآن کے لیے ہم 10 منٹ، حقیقی بات ہے، سچی بات ہے، 10 منٹ بھی نہیں نکال سکتے. یہ حقیقت میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. قرآن کے لیے ہم 10 منٹ بھی نہیں نکال سکتے کہ صرف قرآن کو پڑھ تو لے، باقی باتیں تو بات کی کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے. سب کچھ قرآن نے ہمیں بتایا ہے، سب کچھ. اور پھر قرآن کی تشریح احادیث مبارکہ ہے، سنت رسول. قرآن سے دوری یہ بھی زوال کا سبب ہے. اللہ کا فرمان، یہ قرآن جو ہے، یہ کتاب جو ہے قوموں کو ہدایت دیتی ہے، قوموں کو ہدایت دیتی ہے. قرآن یہ زندگی بناتا ہے. جو آدمی قرآن کو اپنا ایمان بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کا امام بنا دیتے ہیں. صحابہ نے قرآن کو تھاما تھا، سنت رسول کو تھاما تھا، اور کیا صحابہ کے پاس تھا؟ یہی چیزیں. تو قرآن سے دوری، قرآن کو پڑھنا، آج ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے. اور پھر سمجھ کے پڑھنا چاہیے. قرآن کا ترجمہ پڑھیں، ترجموں میں قرآن جو مل جاتے ہیں. کچھ آیات 400-500 آیات ہیں جن میں احکام کا ذکر ہے، باقی سارا قرآن آپ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، کوئی آپ کو نہیں روکے گا. تفسیر پڑھیں، تشریح پڑھیں کہ ہمیں قرآن کیا کہہ رہا. تو میرے بھائیوں، اللہ کا فرمان ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. یہ اللہ نے ہمیں اصول دیا ہے کہ جب تک تم اپنے آپ کو نہیں بدلو گے، اللہ بھی تمہیں نہیں بدلے گا. اس لیے امانت ہو. یہ اللہ نے ہمیں عظیم وطن جو دیا، یہ امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے، ورنہ پھر ہم منافق ہیں. چھوٹے سے لے کر بڑوں تک سب کو، حکمران ہو جو بھی، سب کو چاہیے کہ امانت کی حفاظت کرے، ورنہ سارے مجرم. اس لیے خزانوں کو اپنا ذاتی مال سنبھال لینا یہ امانت میں خیانت ہے. میں نے آپ کے سامنے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ذکر کیا. امانت کی حفاظت کرنا یہ ضروری ہے. اپنے اندر محبت پیدا. حدیث میں آتا من غشنا فلیس منا، کہ جس نے ہمیں دھوکہ دیا. اب اس کی بڑی لمبی تشریح، لمبا مفہوم ہے، وسیع مفہوم، ہم خود سمجھتے جائیں. دھوکہ کیسے لوگوں کو دینا، کیسے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے. ڈاکٹر ہے، تاجر ہے، پھل فروٹ بیچنے والا ہے، دودھ کا کاروبار کرنے والا ہے، جو بھی ہم کام کاج کر رہے ہیں،
کپڑے کا کاروبار ہے. مطلب یہ بہت لمبا وسیع ایک مفہوم ہے. ہم سمجھتے جائیں کہ ہم دھوکہ تو نہیں دے رہے. اگر تو ہم دھوکہ دے رہے ہیں, ملاوٹ کر رہے ہیں کسی چیز میں بھی, کسی چیز میں بھی کوئی بھی اگر اس میں ہم ملاوٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ کے فرمان کے مطابق آپ نے فرمایا فلیس منا, وہ ہم میں سے نہیں. پھر وہی بات, ہماری دکانوں کے نام تو اسلامی ہیں, بسم اللہ کیک شاپ, بسم اللہ فلاں, بسم اللہ فلاں, بسم اللہ فلاں, مکہ میڈیکل, مدینہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ, سب اسلام, نام تو اسلامی ہے لیکن ہمارے کام اسلامی نہیں. آج ہمارے اس معاشرے میں ہر آدمی کی یہ کوشش ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح انسان کو ڈر. میرے بھائیوں, ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو نکال لیں. ہم سب گزرے ہیں, ہم سب گزرے ہیں. اس لیے ہمارا ہر قدم جو ہے وہ پاکستان کے مفاد میں ہو. اللہ حفاظت فرمائے ہمارے اس وطن عزیز کی. بڑا دل ہم پریشان ہو جاتا ہے. اس وطن کو, اس عظیم ریاست کو سنبھالنا نہیں دیا. اب جو حالات چل رہے ہیں ہمارے سامنے ہیں, تو اس لیے کسی کو دھوکہ نہ دو, امانت میں خیانت نہ کرو, سچے مسلمان بنے, سچے مسلمان. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے اے ایمان والو, ایمان لاؤ اللہ پر, اللہ کے رسول پر. اور دوسری جگہ ارشاد یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ نو کہ جو ہماری مفاد میں ہے وہ تو ہم لے لیں, اور جو ہمارے مفاد میں نہیں اس کو ہم چھوڑ دیں. اس کو اسلام نہیں کہا جاتا. مفاد پرستی یہ اسلام نہیں. اسلام تو یہ ہے کہ ہم دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیں, دوسروں کو. وَيُؤْثِرُونَ, یہ ایمان والوں کی ایک صفت ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں. تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی تھی. آج ہمارے اس معاشرے میں کیا ہو رہا ہے ہم سب جانتے ہیں. ابھی میں آ رہا تھا, سارا راستہ بلاک کیا ہوا تھا اور موٹر سائیکلوں کی سینسر نکالے ہوئے تھے. یہ جشن آزادی منائی جا رہی ہے. لوگوں کو تکلیف دینا اس کو آزادی نہیں کہا جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. آپ فرما رہے مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے, ہاتھ پاؤں سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں. لیکن آج ہم کوئی محفوظ نہیں, باجے بجائے جا رہے ہیں. اس پہ ایک پوسٹ آئی تھی, میرے لیے پتہ نہیں مناسب ہے یا نہیں, کہ فرعون جو تھا وہ دنیا کا سب سے بڑا وہ تھا, بے غیرت آدمی تھا, لیکن اس نے بھی باجا نہیں بجایا. حالانکہ اس وقت تو پاکستان کا نام و نشان بھی نہیں تھا. یہ باجے بجائے جا رہے ہیں, لوگوں کو تکلیف دینا, نمازیں خراب کرنا, اور پھر بن سور کر باہر نکلیں گے, بے پردہ عورتیں بھی باہر نکلیں گی. یہ سب اسلام کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وطن جو دیا ہے اس کا مقصد کیا تھا؟ اسلام کا نفاذ, اسلام کو نافذ کرنا. لیکن آج وہ نظر نہیں آ رہا. اس لیے ہم سب اس کے بارے میں سوچیں. ہم قدم, ہر ایک آدمی قدم اٹھائے. یہی کہ دوسرا قدم اٹھائے گا پھر میں قدم اٹھاؤں گا. ہم خود اپنے گھر سے چراغ جلائیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس وطن عزیز کی کامل محبت عطا فرمائے.